خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو تاریخ اور عقیدے دونوں کے لحاظ سے بڑا غیر معمولی سمجھا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کی سیرت سرور عالم سے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ جی بالکل، اور ہماری جو گفتگو ہے آج وہ زیادہ تر مبنی ہے یوٹیوب چینل اردو آڈیو بکس پر موجود مولانا مودودی کی اسی کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ پر، خاص طور پر جلد اول باب 9 فصل 3۔ ٹھیک، تو آج کوشش یہ ہوگی کہ ذرا اس واقعے کو کھولا جائے، اس کی تفصیلات دیکھیں، قرآن اور حدیث میں اس کے کیا ثبوت ملتے ہیں، اور پھر جو سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، ان پر بھی بات کی جائے تاکہ سننے والوں کو ایک آپ کہہ لیں پوری تصویر مل سکے۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ قرآن سے؟ جی میرے خیال میں سب سے بہتر یہی ہے کہ بنیاد سے شروع کیا جائے، اور بنیاد تو ظاہر قرآن ہی ہے۔ سورت القمر کی جو بالکل شروع کی آیات ہے وہ اس واقعے کا براہ راست ذکر کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِنْ يَرَوْا آیَةً يُرِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یعنی اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایک انجام ہے۔ اچھا، تو قرآن خود اتنی واضحت سے کہہ رہا ہے کہ چاند پھٹ گیا، یہ تو بڑی آپ نے کہا بنیادی بات ہے۔ جی ہاں، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اصل ثبوت قرآن ہے، حدیث کی جو روایات ہیں وہ تو ہمیں اس کی تفصیل بتاتی ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا وغیرہ، لیکن واقعہ کا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو پھر روایات کیا بتاتی ہیں؟ کب ہوا یہ واقعہ اور کیسے؟ روایات سے جو تفصیل ملتی ہے اس کے مطابق یہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، مکہ میں۔ ہجرت سے 5 سال پہلے، ٹھیک، شروع ہوا تھا کہ اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ 2 حصوں میں؟ بالکل الگ الگ؟ جی بالکل، روایات کہتی ہیں کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑی کی ایک طرف نظر آیا اور دوسرا دوسری طرف۔ عام خیال ہے کہ وہ شاید کوہ ہرا یا اس کے آس پاس کی کوئی پہاڑی تھی۔ اور یہ کتنی دیر رہا؟ زیادہ دیر نہیں، بس ایک لمحے کے لیے یا شاید کچھ لمحوں کے لیے۔ پھر وہ دونوں حصے واپس آپس میں مل گئے اور چاند ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا۔ اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے، مکہ کے قریب، اور جب یہ ہوا تو آپ نے وہاں جو لوگ موجود تھے، صحابہ اکرام اور دوسرے، ان سے فرمایا اشہدو اشہدو، یعنی گواہ رہو گواہ رہو۔ گواہ رہو یعنی آپ نے اس پر گواہی قائم کروائی؟ جی بالکل۔ یہ کن صحابہ سے روایت ہے؟ کیا وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے خود دیکھا تھا؟ ہاں جی، یہ بہت سے صحابہ سے منقول ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کافی مشہور ہوا تھا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ، ابن عمر رضی اللہ، حذیفہ رضی اللہ، انس بن مالک رضی اللہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ، کئی بڑے نام ہیں۔ اور ان میں سے خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ یہ خود کو عینی شاہد بتاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی روایت تو بہت واضح ہے کہ ہم منا میں تھے آپ سب کے ساتھ، چاند پھٹا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر، اور آپ سب نے فرمایا گواہ رہو۔ یہ تو بہت واضح شہادت ہو گئی، لیکن آپ نے ابن عباس اور انس بن مالک کا بھی نام لیا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو شاید اس وقت بہت چھوٹے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ حضرت ابن عباس تو یقینا اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش تو ہجرت سے کچھ ہی پہلے کی ہے، اور حضرت انس بن مالک اس وقت مدینہ میں تھے اور بہت چھوٹے بچے کے، تو ظاہر ہے یہ براہ راست دیکھنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ان کی روایت کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، حدیث کے علم میں یہ اصول مانا جاتا ہے، خاص طور پر ان بزرگ صحابہ کے بارے میں جو اپنی تحقیق اور سچائی کے لیے مشہور ہیں، کہ جب وہ کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جس کے وہ خود گواہ نہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے لازماً کسی اور معتبر صحابی سے سنا ہوگا جس نے خود دیکھا تھا۔ اچھا، وہ بغیر تحقیق کے بات آگے نہیں بڑھاتے؟ بالکل، خاص کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور جو کبھی سننے میں آتی ہے، کیا یہ واقعہ 2 بار ہوا تھا؟ حضرت انس کی کچھ روایات سے ایسا لگتا ہے جیسے
جی یہ ایک بحث ہے، لیکن زیادہ تر علماء اور محققین اس کو ایک طرح کی غلط فہمی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت انس کے علاوہ کسی اور صحابی نے، خاص طور پر جو عینی شاہد تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ 2 بار ہوا۔ اگر اتنا بڑا واقعہ 2 بار ہوتا تو کوئی تو اور بتاتا۔ صحیح۔ دوسری بات، خود حضرت انس سے جو دوسری روایات ہیں ان میں مرتین یعنی 2 بار کے بجائے فرقتین یا شقتین جیسے الفاظ ہیں، جن کا مطلب ہے 2 ٹکڑے۔ تو ہو سکتا ہے 2 ٹکڑے کو 2 بار سمجھ لیا گیا ہو۔ جی بالکل امکان ہے، راوی سے سننے یا آگے نقل کرنے میں فرق آ سکتا ہے۔ اور تیسری سب سے اہم بات، قرآن صرف ایک بار کہتا ہے وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند پھٹ گیا، اس میں تکرار کا کوئی اشارہ نہیں۔ تو مطلب راجح قول یہی ہے کہ یہ ایک ہی بار ہوا؟ جی بالکل، تمام شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چلیں، یہ واضح ہوا۔ ایک اور بہت ہی مشہور بات جو قصوں میں سنی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند پھٹ گیا اور پھر ایک ٹکڑا گریبان میں آیا اور آستین سے نکلا۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں۔ یہ قصہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ کسی بھی مستند حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر تک نہیں۔ مولانا مودودی نے بھی سیرت سرور عالم میں اسے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ بالکل ہی بے اصل اور قطعی لغو بات ہے، عوام میں بس مشہور ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اصل واقعہ بس اتنا کہ چاند پھٹا، 2 ٹکڑے ہوا اور جڑ گیا۔ جی، مستند روایات سے بس اتنا ہی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سوال پر کہ یہ تھا کیا؟ مطلب کیا یہ کوئی معجزہ تھا جو کفار مکہ نے مانگا تھا، جیسے دوسرے انبیاء نے معجزے دکھائیں، یا کچھ اور تھا؟ ہاں، یہ بہت اہم بحث ہے۔ اس میں 2 بنیادی نظریے ملتے ہیں علماء کے ہاں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ باقاعدہ معجزہ تھا، جو کفار نے نشانی مانگی تو ان کے مطالبے پر دکھایا گیا۔ اس کی دلیل وہ زیادہ تر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی روایات کو بناتے ہیں جن میں سوال کا ذکر ہے۔ اور دوسرا نظریہ؟ دوسرا نظریہ، جسے مولانا مودودی نے بھی ترجیح دی ہے اور جو زیادہ دلائل سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کوئی مطالبے والا معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی تھی، ایک علامت تھی۔ اچھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب کیوں یہ نظریہ زیادہ مضبوط لگتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر روایات، خاص طور پر جو عینی شاہد ہیں جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایات میں کسی مطالبے کا ذکر ہی نہیں ملتا، وہ بس واقعہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا۔ دوسری بات، امام ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں، انہوں نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ انہوں نے جتنی روایات دیکھیں ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں ان کی نظر سے یہ نہیں گزرا کہ یہ مطالبے پر ہوا تھا۔ اور خود قرآن کا انداز کیا ہے اس بارے میں؟ قرآن کا انداز بھی اسی دوسرے نظریے کو تقویت دیتا ہے۔ سورۃ القمر کی آیات ہم نے پڑھی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لو دیکھو میرے رسول کی نشانی اب مان لو، بلکہ فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور پھر کفار کے رویے کا ذکر کیا کہ وہ تو ہر نشانی کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، یعنی اس کا بنیادی مقصد رسالت کا ثبوت پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ جس قیامت کی خبر یہ رسول دے رہا ہے وہ آنے والی ہے، اس کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل تو بنا ہی نا؟ او بالکل، بلا شبہ بنا، لیکن دلیل اس طرح سے بنا کہ آپ جو قیامت کی خبر دے رہے تھے، یہ آسمان پر ایک نشانی دکھا کر اللہ نے اس خبر کی تصدیق کر دی کہ یہ رسول سچ کہہ رہا ہے۔ یہ فرق سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ان اعتراضات پر جو اس واقعے پر کیے جاتے ہیں۔ یہاں آ کر بات ذرا اور دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، عقلی طور پر، سائنسی طور پر؟ جی بالکل، 2 بڑے اعتراض سننے میں آتے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ یہ ممکن کیسے ہے، مطلب چاند اتنا بڑا، ایک جرم فلکی ہے، وہ کیسے 2 ٹکڑے ہو جائے اور پھر واپس جڑ بھی جائے؟ یہ تو عقل نہیں مانتی۔ ہاں، عام فہم میں تو یہ بات واقعی عجیب لگتی ہے۔ دیکھیں، پرانے زمانے میں شاید یہ اعتراض زیادہ وزنی لگتا ہو جب ہمیں آسمانی چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، لیکن آج کل فلکیات،
फिजिक्स हमें जो बताती हैं सितारों, सैयारों, चांदों की साख्त के बारे में, उनके अंदर क्या चल रहा होता है, आतिशफशां, कशिश सकल, ग्रेविटी, इन सब की रोशनी में ये कहना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये शायद दुरुस्त ना हो। मतलब साइंसी तौर पर इसका कोई इम्कान बनता है? इम्कान बिल्कुल बनता है। साइंस कहती है कि अंदरूनी दबाव या किसी और वजह से कोई सैयारा या चांद टूट-फूट का शिकार हो सकता है, उसके हिस्से अलग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उसके मरकज में बहुत ज्यादा कशिश सकल होती है, वो इन टुकड़ों को वापस खींच सकती है और वो दोबारा जुड़ सकते हैं। तो ये नामुमकिन नहीं है, हाँ गैर मामूली जरूर है। ठीक है, मान लिया कि ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन दूसरा एतराज कि अगर ऐसा हुआ था तो पूरी दुनिया ने क्यों नहीं देखा? तारीख में दूसरी कौमों के रिकॉर्ड में, माहिरीन फल्कियात की किताबों में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये तो बहुत बड़ा वाकया था। जी, ये सवाल भी बहुत अहम है और जाहिर बड़ा मजबूत लगता है, लेकिन जब हम जरा तफसील में जाते हैं तो इस एतराज में भी इतना वजन नहीं रहता। वो कैसे? जरा वजाहत करें। देखें, पहली बात तो ये कि ये वाकया जैसा हमने कहा हुआ कब, रात को, और कितनी देर, सिर्फ एक लम्हे के लिए। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इस एक लम्हे में पूरी दुनिया चांदी को देख रही हो, लोग सो रहे होंगे, अपने कामों में होंगे। यानी देखने वाले महदूद हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, ये नजर भी कहाँ आ सकता था? सिर्फ दुनिया के उस हिस्से में जहां इस वक्त रात थी और चांद निकला हुआ था, यानी आधी दुनिया तो वैसे ही बाहर हो गई। सही। अरब और आसपास के इलाके। जी, अरब, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, यूरोप, एशिया का मगरबी हिस्सा, बाकी जगह तो दिन होगा। और क्या वजूहात हो सकती हैं कि रिकॉर्ड नहीं हुआ? तीसरी बात, पहले से कोई ऐलान तो था नहीं कि लोग तैयार बैठे हों आसमान देखने के लिए, अचानक हुआ। चौथी बात, इसके साथ कोई जोरदार धमाका, कोई आवाज, कोई बहुत तेज रोशनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ रिवायत के मुताबिक जो दूर से लोगों की तवज्जो खींचता। ये बस एक बसरी वाकया था, खामोश किस्म का। जी। और पांचवी, शायद सबसे अहम बात तकनीकी लिहाज से, कि इस वाकये से चांद के चलने में, उसके मदार में, उसके निकलने डूबने के वक्त में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो पुराने जमाने के माहिरीन फल्कियात थे, हैयतदान, उनका काम क्या था? वो यही हिसाब रखते थे, सितारों सैयारों की चाल का जायचे बनाते थे, वक्त का हिसाब रखते थे। चूंकि उस वाकये से उनके हिसाब किताब पर कोई असर नहीं पड़ा, तो उनकी पेशावराना तवज्जो इस तरफ क्यों जाती? उनके पास आज जैसी दूरबीनें भी नहीं थीं। तो मतलब ये उनके लिए कोई अहम फल्कियाती वाकया था ही नहीं जिसको वो नोट करते? एक लिहाज से कह सकते हैं उनका फोकस और था। वो सैयारों की पोजीशन देखते थे। आसमान पर एक लम्हे के लिए कुछ हुआ और गायब हो गया, जिससे उनके हिसाब में फर्क नहीं पड़ा, तो मुमकिन है उन्होंने नोट न किया हो। हालांकि ये बात दिलचस्प है कि मौलाना मौदूदी ने जिक्र किया है हिंदुस्तान के इलाके मालाबार की कुछ रिवायात का। अच्छा, वहाँ क्या जिक्र है? वहाँ के एक राजा चिरामन पीरूमल का नाम आता है कि उसने ये मंजर देखा था, चांद के दो टुकड़े होने का, और बाद में जब अरब ताजिर आए और उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस वाक़े का पता चला, तो वो मुसलमान हो गया। ओह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। जी, अगरचे इस रिवायत की तारीखी सनद पर मजीद तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन ये इशारा करता है कि हो सकता है ये सिर्फ मक्का में नहीं, बाहर भी देखा गया हो, बस हर जगह रिकॉर्ड ना हुआ हो। तो खुलासा ये हुआ कि वाकया कुरान से साबित है, हदीस से तफसीलात मिलती हैं, एक बार हुआ, किस्से कहानियां बेबुनियाद हैं। बिल्कुल, और ये बुनियादी तौर पर कयामत की निशानी थी, गो के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की दलील भी बनी। और एतराज़ात जो हैं, इम्कान का सवाल तो जदीद साइंस रद्द नहीं करती, और रिकॉर्ड ना होने की भी वजूहात समझ में आती हैं। जी, हालातों वाकयात को देखें तो वजाहतें मौजूद हैं। वाकई ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, आखिर में कोई एक नुक्ता जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाएं, जिस पर वो खुद गौर करें। जरूर। मेरे ख्याल में ये वाकया शिक्के कमर हमें एक मौका देता है ये सोचने का कि हम तारीख, ईमान और जो हमारी साइंसी समझ है, उनके दरमियान ताल्लुक को कैसे देखते हैं। ख़ास तौर पर वो वाक़यात जो बहुत गैर मामूली लगते हैं, जो रोज़मर्रा के तजुर्बे से या बज़ाहिर जो साइंस के उसूल हैं उनसे टकराते हुए महसूस होते हैं, उनको कैसे समझा जाए। और ये भी कि कुरान और हदीस ये दो ज़रिए हैं हमारे पास दीन को समझने के, तो इनमें जो ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं उनको समझने में कुरान का मतन यानी वही
اور حدیث کی تفصیلات یعنی روایت، ان دونوں کا کیا کردار ہے؟ جی، اور آج کے زمانے میں ہم ان سے کیا معنی اخذ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف ماضی کے قصے ہیں یا ان میں آج بھی ہمارے لیے کوئی گہرا سبق یا پیغام ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر سوچ بچار سے ہماری اپنی سمجھ میں گہرائی آ سکتی ہے۔